اندھی محبت سے اندھی نفرت جنم لیتی ہے۔ اگر یہ نفرت سیاسی کاروبار میں بدل جائے تو اس کا نتیجہ قتل و غارت کی صورت میں نکلتا ہے۔ نفرت کی سیاست کے یہ نتائج دنیا کے مختلف ممالک میں نظر آ رہے ہیں۔ 13 جولائی 2024 کو امریکہ کے ایک شہر بٹلر میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کیا جانے والا قاتلانہ حملہ اسی نفرت کا نتیجہ ہے، جس کی لپیٹ میں آج دنیا کی سپر پاور بھی آ چکی ہے۔ خوش قسمتی سے رائفل کی گولی ٹرمپ کے کان کو چھو کر نکل گئی۔ حملے کے بعد ٹرمپ نے اپنے اوسان بحال رکھے۔ خون آلود چہرے کے ساتھ انہوں نے مکے لہرائے اور فائٹ فائٹ کہتے ہوئے اسپتال چلے گئے۔ اس حملے کے فوراً بعد بہت سے پاکستانیوں نے ٹرمپ کا عمران خان کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا، کیونکہ 3 نومبر 2022 کو پاکستان کے ایک شہر وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران عمران خان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ عمران خان اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی حملے کے بعد بہت جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹرمپ اور عمران خان میں مماثلت تلاش کرنے کا سلسلہ 13 جولائی کے قاتلانہ حملے کے بعد شروع نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ تو ٹرمپ اور خان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، اور مماثلت تلاش کرنے والوں کا مقصد دونوں کی تعریف نہیں بلکہ دونوں پر طنز کے تیر برسانا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ٹرمپ پر حملے میں ان کا ایک حامی جان سے چلا گیا، اور عمران خان پر حملے میں بھی ان کا ایک حامی قربان ہوا۔ پاکستان میں عمران خان کے ٹرمپ سے موازنے کا سلسلہ ستمبر 2015 میں شروع ہو چکا تھا، جب پرویز ہود بھائی نے انگریزی اخبار ڈان میں ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کالم میں عمران خان کی پارٹی کو برگر بچوں کا بریگیڈ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور کہا گیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ایک غیر سنجیدہ سیاستدان ہے جو اقتدار میں آ گئے تو پاکستان کو کسی جنگ میں دھکیل دیں گے۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو امریکہ کے معروف کامیڈین ٹریور نووا نے دی ڈیلی شو میں خان کو پاکستان کا ٹرمپ اور ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان قرار دیا۔ ابتدا میں عمران خان اور ٹرمپ کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر جولائی 2019 میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کیا۔ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی۔ اس ملاقات میں ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی، جس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ٹرمپ دراصل عمران خان کے ذریعے افغان طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور اپنی فوج کو افغانستان سے نکالنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے ذریعے افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی۔ فروری 2020 میں افغان طالبان اور امریکہ میں دوحہ امن معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے چکر میں باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کر لی اور منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، جس کی مکمل تفصیلات آج تک عمران خان کے سینے میں دفن ہے۔ مجھ جیسے کچھ گستاخوں نے باجوہ کو دی جانے والی توسیع پر تنقید کی تو تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جمہوریت پسندوں سے بھی گالیاں کھائیں، کیونکہ جناب نواز شریف اور عمران خان سمیت جناب آصف علی زرداری ہر قیمت پر باجوہ کو توسیع دینا چاہتے تھے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو پرویز ہود بھائی نے ڈان میں ایک اور کالم لکھا جو ان کے 7 سال پرانے کالم کا تسلسل تھا۔ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کالم کی دوسری قسط میں ٹرمپ اور خان پر یو ٹرن لینے اور غلط بیانی کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ پھر امریکی اور پاکستانی اخبارات میں عمران خان کو طالبان خان اور ٹرمپ کو ٹرمپ خان کہا جانے لگا۔ ٹرمپ نے 2 دفعہ مواخذے کی تحریک کا سامنا کیا تھا اور دونوں دفعہ بچ گیا تھا۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی توڑ دی، لیکن سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی اور خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہو گئے۔ ٹرمپ کی عمر 78 سال اور عمران خان کی عمر 72 سال ہے، لیکن دونوں کو نوجوانوں کی زیادہ حمایت حاصل ہے، کیونکہ نوجوان ان دونوں کو غیر روایتی سیاستدان سمجھتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی اور خان نے بھی 3 شادیاں کی۔ نوجوانوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ 2014 میں عمران خان کے حامیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پر اور 2021 میں ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ٹرمپ دونوں کے خلاف پرانے روایتی سیاستدانوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، دونوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دونوں اپنے اندھے پیروکاروں کی ضد بن چکے ہیں۔ غور کیا جائے تو ٹرمپ اور عمران خان کی اصل طاقت ان کے مخالفین کی غلطیاں اور ناقص کارکردگی ہے۔ یہ دونوں جب اقتدار میں تھے تو میڈیا سے ناراض رہتے تھے، دونوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان دونوں پر خوب تنقید کی۔ جب یہ دونوں اقتدار سے نکالے گئے تو ان پر بغیر سوچے سمجھے الٹے سیدھے مقدمات درج کیے گئے۔ میڈیا سے توقع کی گئی کہ وہ ان جھوٹے مقدمات کا دفاع کرے اور دونوں کا بلیک آؤٹ کر دے۔ آزاد میڈیا کبھی جھوٹے مقدمات اور سینسرشپ کی حمایت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہی صحافی جو پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر تنقید کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر تنقید شروع کر دی۔ وہ جج صاحبان جن پر ماضی میں ٹرمپ اور عمران خان کے حامی تنقید کرتے تھے،
उन्हीं जजों ने उन दोनों रहनुमाओं को रिलीफ देना शुरू कर दिया। पहले ट्रंप और इमरान खान पर इल्जाम था कि वो नफरत की सियासत करते हैं। आज ये दोनों अपने मुखालिफिन की अंधी नफरत का निशाना है, जो किसी न किसी तरह इन दोनों का जिस्मानी वजूद मिटाकर दोनों की मकबूलियत से जान छुड़ाना चाहते हैं। धोंस, धांधली और कत्लो गारत के जरिए पॉपुलर लीडरशिप का जिस्मानी वजूद तो मिटाया जा सकता है, लेकिन ये किसी रियासत या इदारे की ताकत का नहीं बल्कि कमजोरी का सबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसले को कोई 100 दफा सियासी फैसला कहे, लेकिन तारीख में ये फैसला लिखने वाले 8 जज जस्टिस मुनीर की रिवायत के बागी कहलाएंगे। इद्दत में निकाह के मुकदमे में बरी हो जाने के बावजूद इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो इससे रियासत मजबूत नहीं होगी। जहां आईन और कानून मजाक बन जाए, वहां रियासत को रियासत नहीं समझा जाता, कुछ और समझा जाता है। ट्रंप और इमरान खान का सिर्फ एक इलाज है, दोनों से आईन और कानून के मुताबिक निपटा जाए। हो सकता है दोनों अपनी गलतियों से सबक सीख लें, और अगर सबक नहीं सीखेंगे तो दोनों का इलाज अवाम के पास है। अवाम ने उन्हें सर पर बिठाया है, अवाम ही उन्हें गिराने का हक रखते हैं। गाली और गोली से न ट्रंप काबू आएगा और झूठे मुकदमात से इमरान खान की सियासत भी खत्म नहीं होगी। दोनों को खत्म करने के लिए रियासत को मजीद खतरात से दो चार ना किया जाए।